دوستو آج کے دور میں بدھزم یعنی بودھ دھرم کی گنتی دنیا کے سب سے مشہور اور سب سے بڑے دھرموں میں کی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا دھرم ہے کہ جس کو ہماری دنیا میں رہنے والے لگ بھگ 500 ملین سے بھی زیادہ لوگ فالو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اب اس حساب سے یہ دھرم عیسائی، مسلمان اور ہندوؤں کے بعد دنیا کا چوتھا سب سے بڑا مذہب بھی بن جاتا ہے۔ اس دھرم کو ماننے والے لوگ گوتم بدھ کو فالو کرتے ہیں، وہی گوتم بدھ کہ جن کو بدھا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہی گوتم بدھا ہی دنیا کے اس چوتھے سب سے بڑے مذہب کے فاؤنڈر بھی ہیں۔ لیکن دوستو میری طرح آپ لوگوں نے بھی سوشل میڈیا پر ایسی بہت ساری پوسٹ یا ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جس میں گوتم بدھ کو اسلام کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جاتا ہے، اور ان ویڈیوز یا پوسٹ میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ گوتم بدھ بھی ہماری اس دنیا میں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے بہت سارے نبیوں میں سے ہی ایک نبی تھے۔ یعنی نہ صرف ان کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گوتم بدھ نے لگ بھگ 1000 سال پہلے ہی آخری نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہماری اس دنیا میں آنے کی خبر دے دی تھی۔ فی الحال دوستو آج کی ہم اپنی اس ویڈیو میں انہی سارے دعووں کی سچائی کو جاننے کی کوشش کریں گے، یعنی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا سچ میں گوتم بدھ ایک نبی تھے یا پھر یہ صرف ہوا میں چھوڑا گیا ایک تیر ہے، اور اگر واقعی وہ ایک نبی تھے بھی تو کیا سچ میں انہوں نے 1000 سال پہلے ہی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہماری اس دنیا میں آنے کی خبر دی تھی یا پھر نہیں دی تھی۔ اسی طرح کی تمام چیزوں کو جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو میں بنے رہیے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ لوگوں کو گوتم بدھ کا وہ اتہاس بتائیں گے کہ جو بدھ دھرم کو فالو کرنے والے لوگوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے آج سے لگ بھگ 2500 سال پرانی۔ 563 BC کے قریب میں ہمارے دیش بھارت میں رہنے والے لوگوں کے بیچ ذات پات کو لے کر اونچ نیچ کے کانسیپٹ کا بول بالا تھا، جہاں ایک طرف کچھ جاتیوں کو اونچا سمجھا جاتا تھا تو وہیں دوسری طرف کچھ جاتیوں کو بہت زیادہ نیچا سمجھا جاتا تھا، اور نیچی ذات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اچھوت بھی کہا جاتا تھا۔ ان اچھوت لوگوں کی سماج میں ذرہ برابر بھی عزت نہیں کی جاتی تھی۔ ان کو نہ تو پیروں میں چپلیں پہننے کی اجازت تھی اور نہ ہی مندر میں گھسنے دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں کو زمین پر تھوکنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اسی لیے ہر اچھوت کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ ہر وقت اپنے گلے میں ایک ہانڈی لٹکائے رہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے علاوہ بھی ان اچھوت لوگوں کے لیے بہت سارے قانون بنے ہوئے تھے۔ ایسے ہی حالات میں بھارت کی ایک پرانی ریاست یعنی کپل وستو کے راجا کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہوئی، جس بچے کا نام سدھارتھ رکھا گیا۔ اس بچے کی پیدائش پر محل میں موجود نجومیوں نے راجا کو بتایا کہ بڑا ہو کر یہ بچہ یا تو ایک بادشاہ بنے گا یا پھر ایک سادھو بنے گا، مگر جو بھی بنے گا ایسا بنے گا کہ اس کے دور میں اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہوگا، اور رہتی دنیا تک اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نجومیوں کی اس بات کو سن کر اب راجا نے اپنے بیٹے کو ایک بڑا بادشاہ بنانے کے ارادے سے اس کی پرورش شروع کر دی۔ راجا نے اپنے بیٹے سدھارتھ یعنی گوتم بدھ کو دنیا کی سبھی کڑوی حقیقتوں سے دور رکھا۔ گوتم بدھ کا زیادہ تر وقت ان کے محلوں میں ہی گزرا کرتا تھا۔ گوتم بدھ یعنی سدھارتھ کے لیے 3 محل بنوائے گئے تھے، جن میں سے ایک سردی کے لیے، ایک گرمی کے لیے، وہیں تیسرا والا محل برسات کے لیے تھا۔ گوتم بدھ کے ان محلوں میں ہر وقت بے شمار نوکر موجود رہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ راجا نے اپنے بیٹے سدھارتھ یعنی گوتم بدھ کے لیے بہت سارے خوبصورت تالاب بھی بنوائے تھے، اور گوتم بدھ کے کپڑے یا ان کی خوشبوئیں مشہور شہر بنارس سے منگوائی جاتی تھیں۔ راجکمار سدھارتھ کی کم عمر میں ہی یسودھرا نامی ایک خوبصورت لڑکی سے شادی بھی کر دی گئی، جس لڑکی سے بعد میں ان کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ گوتم بدھ یعنی سدھارتھ محل میں ایک مست زندگی تو گزار رہے تھے، مگر ان کو سیٹسفیکشن نہیں مل رہا تھا۔ اسی وجہ سے اب دھیرے دھیرے انہوں نے محل سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ باہر نکلتے ہی گوتم بدھ پوری طرح سے حیران رہ گئے، کیونکہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ باہر کی دنیا تو میری محل والی دنیا سے بالکل الگ ہے۔ اب کیونکہ گوتم بدھ کو قدرت نے ایک رحم دل عطا کیا تھا، اسی لیے وہ بہت جلد ہی دنیا میں موجود غریب اور کمزور لوگوں کے دکھ درد کو سمجھنے لگے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک بار کی بات ہے کہ وہ اپنے کسی ساتھی کے ساتھ جا رہے تھے کہ تبھی راستے میں ان کا سامنا ایک ایسے بوڑھے انسان سے ہوا کہ جو عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا۔
اس کی بری حالت کو دیکھ کر سدھارتھ یعنی گوتم بدھ نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ اس کا کیا معاملہ ہے، تو ان کے ساتھی نے بتایا یہ ایک بوڑھا انسان ہے کہ جو زیادہ عمر ہو جانے کی وجہ سے اس حالت میں آ گیا ہے، اور یقیناً ہم میں سے ہر انسان کو بوڑھا ہی ہونا ہے۔ یہ سن کر گوتم بدھ بہت دکھی ہوئے۔ اس کے بعد جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے ویسے ویسے اس طرح کے کمزور اور دکھی لوگوں سے ان کا سامنا ہوتا چلا گیا، اور انہی سبھی چیزوں نے اچانک سے ان کے من میں وہ سوال اٹھانے شروع کر دیے کہ جس طرح کے سوال ان کی محل کی زندگی میں ان کے دماغ میں کبھی نہیں آیا کرتے تھے۔ ایک بار جب گوتم بدھ راستے سے کہیں جا رہے تھے تو اچانک سے انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے کندھے پر لادے ہوئے ایک انسان کو لے جا رہے ہیں۔ اپنے ساتھی سے پوچھنے پر انہیں معلوم چلا کہ کندھے پر پڑا ہوا یہ انسان مر چکا ہے، اور ایک نہ ایک دن ہر انسان کو مرنا ہی ہوتا ہے۔ اس بات نے بھی گوتم بدھ کے دل میں ایک الگ اثر کیا، اور یہی وجہ تھی کہ اب گوتم بدھ ہر وقت دنیا کے بارے میں ہی سوچتے رہتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ آخر ہماری اس دنیا میں اتنا زیادہ دکھ درد کیوں ہے؟ دنیا دکھ درد کا گھر کیوں بن چکی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری دنیا کا انسان انسان سے ہی اتنی زیادہ نفرت کرنے لگا ہے؟ یہی سارے وہ سوال تھے کہ جنہوں نے ایک راجا کے گھر پیدا ہونے والے شہزادے سدھارتھ کو گوتم بدھ میں بدل دیا۔ اپنے دماغ میں ایک انقلاب پیدا ہو جانے کے بعد اب سدھارتھ یعنی گوتم بدھ نے اپنی بیوی، بچوں اور اپنے راج پاٹ کو چھوڑ کر سچ تلاش کرنے کے لیے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے سارے زیورات اور شاہی کپڑوں کو اتار دیا اور اس کی جگہ پر ایک فقیر کے کپڑوں کو پہن لیا، اور اسی حالت میں ہی وہ ایک لمبے وقت تک جنگلوں میں ادھر ادھر بھٹکتے رہے اور یہ جاننے کی کوشش کرتے رہے کہ آخر ہماری اس دنیا کو دکھ درد سے کیسے چھٹکارا دلایا جائے، لیکن لمبی محنت کے بعد بھی ان کو اس سوال کا جواب نہ مل سکا۔ آخرکار جب ایک بار وہ جنگل میں ایک انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک سے ان کو عرفان کی روشنی حاصل ہو گئی، یعنی ان کو اپنے سارے سوالوں کے جواب مل گئے، اور اس طرح سے اب وہ سدھارتھ سے پوری طرح سے گوتم بدھا میں بدل گئے۔ اس کے بعد گوتم بدھ نے جنگلوں کے علاقے سے نکل کر آبادی والے علاقوں میں ٹہلنا شروع کر دیا، اور ہر علاقے میں جا جا کر لوگوں کو صحیح اور سچا راستہ بتانا شروع کر دیا۔ لوگ ان کی باتوں کو سنتے اور پھر ان کے چیلے بن جایا کرتے تھے، اور اس طرح سے دھیرے دھیرے اب ان کے چیلوں کی تعداد بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے بعد گوتم بدھ اپنے باپ دادا کی ریاست یعنی کپل وستو بھی گئے تھے، اور وہاں پہنچ کر ان کے بوڑھے ماں باپ اور ان کی بیوی نے بھی ان کی باتوں کو سنا تھا، اور ان کی باتوں کو سن کر وہ لوگ بھی اتنے زیادہ انسپائر ہوئے کہ وہ بھی ان کے چیلوں میں شامل ہو گئے، اور اس کے بعد بڑی تیزی سے بھارت دیش کے ساتھ ساتھ دنیا کے کئی الگ الگ علاقوں میں بھی ان کو ماننے والے لوگوں کا آنکڑا بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنے لگا۔ دوستو، یہ تو گوتم بدھ کا وہ اتہاس تھا کہ جو بدھ دھرم کو فالو کرنے والے لوگوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، یا پھر نارملی ہم کو ورلڈ ہسٹری میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، اب بات کرتے ہیں اس بارے میں کہ آخر کچھ لوگ گوتم بدھ کو اسلام کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں، اور اس طرح کے دعوے کیوں کیے جاتے ہیں کہ گوتم بدھ اللہ کی طرف سے ہماری اس دنیا میں بھیجے گئے بہت سارے نبیوں میں سے ہی ایک نبی تھے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کا یہ عقیدہ یعنی یہ نظریہ ہے کہ ہماری اس دنیا میں وقت وقت پر لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے نبی اور رسول آتے رہے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی سب سے مقدس کتاب یعنی قرآن میں خود بھی فرمایا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ ہر قوم کے لیے رسول ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے لیے رسول بھیجا ہے۔ یعنی دوستو، اس سے یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ ہماری دنیا کا کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں رہا ہے کہ جس علاقے کے لوگوں کو صحیح اور سچا راستہ دکھانے کے لیے اللہ کی طرف سے کبھی کوئی نبی یا رسول نہ آیا ہو، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری اس دنیا میں وقت وقت پر آنے والے ان نبیوں اور رسولوں کا یہ آنکڑا اتنا زیادہ بڑا ہے کہ جس کو گننا بھی ممکن نہیں ہے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ان بے شمار نبیوں میں ایک نبی کا نام ذوالکفل علیہ السلام بھی ہے، جن کا ذکر اسلام کی سب سے پوتر کتاب یعنی قرآن میں بھی 2 جگہ آیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کے بارے میں ایک مسلم اسکالر یعنی حفظ الرحمان اپنی کتاب قصص القرآن میں لکھتے ہیں کہ بعض اسلامک ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ ذوالکفل گوتم بدھ کا ہی لقب ہے، اس لیے کہ ان کے دارالسلطنت کا نام کپل تھا، جس کا عربی میں تلفظ کفل ہوگا، کیونکہ عربی زبان میں پا نہیں ہوتا ہے بلکہ پا کی جگہ بھی فا ہی یوز کیا جاتا ہے،
اور جب یہ کپل وستو نام کی سلطنت کا نام عربک میں پہنچا تو وہ کپل سے کفل ہو گیا۔ اس کے علاوہ عربک لینگویج میں زو ورڈ کا استعمال صاحب یا مالک کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب ذوالکفل کا مطلب بنے گا کفل والے، یعنی ہندی میں ہم کہہ سکتے ہیں کپل والے، اور ظاہر ہے اس سے سیدھے طور پر گوتم بدھ کی طرف ہی اشارہ جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ مسلم اسکالر اپنی کتاب میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایکسپرٹس کا تو یہاں تک دعویٰ ہے کہ گوتم بدھ نے شروع میں توحید کی ہی تعلیمات دی تھیں، اور آج کے دور میں ہم جس بدھ دھرم کو دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ بدل چکا ہے۔ دوستو، اب ہم آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی، یقیناً ہم نے انسان کو احسن تقویم پر تخلیق کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جس عربک آیت کے ٹرانسلیشن کو ابھی ہم نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا وہ اسلام دھرم کی سب سے مقدس کتاب یعنی قرآن کے 30ویں پارے میں موجود ہے، اور ایک مشہور مسلم اسکالر یعنی ڈاکٹر حمید اللہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے یعنی اس آیت کو ایکسپلین کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ زیادہ تر مفسرین اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ اس آیت میں شہر سے مراد مکہ، کوہ سینا سے مراد حضرت موسیٰ سے منسوب سینائی پہاڑ، اور زیتون سے حضرت عیسیٰ کے جبل زیتون کی طرف اشارہ ہے، اور جہاں تک انجیر کا معاملہ ہے تو اس کا اشارہ جنگل کے اس انجیر پیڑ کی طرف ہے کہ جس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر گوتم بدھ کو نروان حاصل ہوا تھا، یعنی جس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر انہوں نے اپنے سارے سوالوں کے جواب پائے تھے۔ اب رہا سوال گوتم بدھ کا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کے آنے کی خبر دینے کا، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دعویٰ کرتے وقت کچھ مسلم ریسرچ اسکالر گوتم بدھ کے اس اسٹیٹمنٹ کو پیش کرتے ہیں، جس اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ میں پہلا بدھا نہیں ہوں اور نہ ہی آخری ہوں، ایک وقت میں ایک اور بدھا اس دنیا میں آئیں گے، وہ پاک ہوں گے، زیادہ روشن اور پرنور ہوں گے اور متریا ہوں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ متریا کا مطلب رحمت ہوتا ہے۔ گوتم بدھ کا یہ مشہور اسٹیٹمنٹ گوسپل آف بدھا میں موجود ہے۔ اب کچھ مسلم اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ قرآن میں جن ذوالکفل علیہ السلام کا نام آیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ گوتم بدھ ہی تھے، تو پھر ہم کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس اسٹیٹمنٹ کے ذریعے سے گوتم بدھ آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہماری اس دنیا میں آنے کی خبر دے رہے ہیں۔ فی الحال دوستو، گوتم بدھ ایک نبی تھے یا نہیں یہ بات تو ہم میں سے کوئی بھی شیورٹی کے ساتھ نہیں جانتا ہے، مگر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا سارا مال و دولت چھوڑ کر ایک نارمل زندگی کو اپنایا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہماری دنیا میں ایک بڑا اثر چھوڑنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔